آئین میں 27ویں ترمیم کے تحت چیف آف ڈیفنس فورسز کا نیا آئینی عہدہ تخلیق کرنے اور اسے تینوں مسلح افواج یعنی آرمی، نیوی اور ایئر فورس کا بااختیار سربراہ بنانے کو ایک ایسا متنازع فیصلہ قرار دیا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں پارلیمنٹ کی بجائے فوج سپریم ہو جائے گی۔ اس فیصلے کے ناقدین کا کہنا ہے کہ آرٹیکل 243 میں ترمیم کے ذریعے ایک سویلین حکومت اپنے ہاتھوں سے خود کو کمزور کرنے اور فوج کو مزید طاقتور بنانے جا رہی ہے۔ مجوزہ ترمیم کے تحت آئین کے آرٹیکل 243 میں چند بنیادی تبدیلیاں متعارف کرائی جا رہی ہیں، جن کے نتیجے میں چیف آف ڈیفنس فورسز کا فنکشنل عہدہ قائم کیا جائے گا، جبکہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کا علامتی عہدہ مکمل طور پر ختم کر دیا جائے گا۔ اس ترمیم کے بعد پاکستان میں صرف ایک ہی عسکری سربراہ ہوگا جو بیک وقت آرمی، نیوی اور ایئر فورس کا کمانڈر ہوگا۔ یہ قدم بظاہر تینوں مسلح افواج کے مابین دفاعی ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے اٹھایا جا رہا ہے، مگر ناقدین اسے عسکری مرکزیت اور آئینی سطح پر فوجی بالادستی میں اضافے کے مترادف قرار دے رہے ہیں۔ ان کے مطابق اس ترمیم سے سویلین اتھارٹی اور بھی کمزور ہو جائے گی۔ مبصرین نے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا ہے کہ اب جنگ یا ہنگامی صورتحال میں ایئر فورس اور نیوی سے متعلق فیصلے بھی آرمی چیف کرے گا، جو کہ ان کی فیلڈ نہیں ہے۔ یوں فرد واحد کو حتمی فیصلہ ساز کی حیثیت دینا پیچیدگیاں پیدا کر سکتا ہے۔ مجوزہ آئینی ترمیم کے نفاذ کے بعد 27 نومبر 2025 کو جب موجودہ چیئرمین جوائنٹ چیف جنرل ساحر شمشاد مرزا ریٹائر ہوں گے تو ان کا عہدہ تحلیل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد آرمی چیف فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر خود بخود چیف آف ڈیفنس فورسز بن جائیں گے، جس کے تحت تینوں افواج ان کے ماتحت ہوں گی۔ یاد رہے کہ چیئرمین جوائنٹ چیفز کا دفتر 1973 میں قائم کیا گیا تھا تاکہ تینوں افواج کے درمیان رابطہ اور ہم آہنگی برقرار رہے۔ تاہم گزشتہ 4 دہائیوں میں یہ کردار زیادہ تر علامتی ہی رہا، کیونکہ آرمی نے ہمیشہ کوشش کی کہ یہ عہدہ نیوی یا ایئر فورس کو نہ دیا جائے اور اس پر مسلسل آرمی کا غلبہ قائم رہا۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق چیف آف ڈیفنس اسٹاف کے عہدے کی تخلیق صرف پہلا قدم ہوگا، کیونکہ اگلے مرحلے میں آرمی ایکٹ اور نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے قوانین میں تبدیلیاں متوقع ہیں تاکہ تینوں افواج کی اسٹریٹجک فورسز کو ایک متحد کمانڈ میں ضم کیا جا سکے۔ تجزیہ کاروں کے بقول اگلا قدم مرکزیت پسندی سے آمریت پسندی کی طرف جا سکتا ہے، جو پاکستان کے سیاسی اور آئینی نظام کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اس مجوزہ آئینی ترمیم کے ناقد یاد دلاتے ہیں کہ پاکستانی آئین ماضی میں بھی بارہا سویلین اور فوجی حکمرانوں کی باہمی کشمکش کے باعث ترمیم کا شکار ہو چکا ہے۔ اب ایک ایسی ترمیم لائی جا رہی ہے جو فوج کو آئینی طور پر طاقتور ترین ادارہ بنانے جا رہی ہے۔ حالانکہ پاکستانی آئین تو سویلین سپریمیسی کی بات کرتا ہے اور پارلیمنٹ کو سپریم قرار دیتا ہے۔ ان کے مطابق اگر چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ صرف انتظامی نوعیت کا ہوتا تو فائدہ مند ثابت ہو سکتا تھا، مگر جب اسے آئین کا حصہ بنا دیا جائے گا تو یہ ایک مستقل سیاسی حقیقت بن جائے گا جسے کوئی بھی حکومت آسانی سے ختم نہیں کر سکے گی۔ ویسے بھی پاکستانی سیاسی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب ایک بار فوجی طاقت کو آئینی تحفظ مل جائے تو وہ شاذر و نادر ہی اسے واپس کرتی ہے۔ آئینی ماہرین کا کہنا ہے کہ 27ویں ترمیم بظاہر اصلاحات کے نام پر آرٹیکل 243 کو ایک چارٹر آف ملٹری سپرمیسی میں بدلنے کی راہ ہموار کر دے گی، لیکن ان کے مطابق اس ترمیم کے نفاذ میں کئی عملی رکاوٹیں پیش آ سکتی ہیں۔ خاص طور پر تینوں افواج کے درمیان روایتی رقابت سب سے بڑا مسئلہ ہوگی۔ ایئر فورس کے سربراہ کو جنگ کی صورت میں چند لمحوں میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے، جبکہ اس کے برعکس آرمی چیف سوچ سمجھ کر اور صلاح مشورے سے فیصلہ کرتا ہے۔ انہی تضادات کے باعث ماضی میں بھی تینوں مسلح افواج کی جوائنٹ کمانڈ کے قیام کی ہر کوشش ناکام ہوئی۔ دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیفز کے خاتمے کے بعد یہ واضح نہیں کہ کیا جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی بھی ختم کر دی جائے گی۔ اگر ایسا ہوا تو پھر سوال یہ ہے کہ تینوں مسلح افواج کے درمیان رابطے کا نیا فورم کون سا ہوگا۔ ان کے مطابق اگر ایئر فورس اور نیوی میں تقرریوں اور ترقیوں کا اختیار ایک آرمی پس منظر رکھنے والے چیف آف ڈیفنس فورسز کے پاس گیا تو یہ احساس محرومی اور ادارہ جاتی بے چینی کو جنم دے سکتا ہے۔
آئینی ماہرین کہتے ہیں کہ اگر کبھی ایئر فورس کا مارشل یا نیوی کا ایڈمرل آف فلیٹ 4 اسٹار جنرل کے ماتحت ہوا تو یہ نظام غیر منطقی اور غیر مؤثر ثابت ہوگا۔ سابق سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ آصف یاسین ملک نے مجوزہ آئینی ترمیم کو ادارہ جاتی قبضے کی کوشش قرار دیا ہے۔ ان کے مطابق ایک فوجی افسر کو چیف آف ڈیفنس فورسز بنا کر اسے ایئر فورس اور نیوی پر بھی حکمرانی کا اختیار دینا ادارہ جاتی توازن کے لیے خطرناک ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ 27ویں ترمیم کسی مخصوص شخصیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے لائی جا رہی ہے، نہ کہ دفاعی ادارے کو مضبوط بنانے کے لیے۔ اس کے علاوہ مجوزہ ترمیم میں کمانڈر نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کے نام سے ایک نیا عہدہ بھی تخلیق کیا جا رہا ہے، جو کہ جوہری اثاثوں اور میزائل فورسز کا نگران ہوگا۔ اس عہدے پر تقرری وزیر اعظم کریں گے، لیکن آرمی چیف کی سفارش پر کریں گے۔ اس عہدے پر جس شخص کی تقرری ہوگی اس کا تعلق مسلح افواج سے ہوگا۔ ناقدین کے مطابق یہ آئینی تبدیلی جوہری ہتھیاروں کے کنٹرول کو ایک ہی سروس کے ہاتھ میں مرکوز کر دیتی ہے، جس سے کمانڈ اینڈ کنٹرول میں تاخیر، غلط فیصلے اور جنگی حالات میں انتشار پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ خدشہ 2019 کے نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اس اجلاس کی یاد بھی دلاتا ہے جب بالاکوٹ حملوں کے بعد اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر باجوہ نے احتیاط کا مشورہ دیا تھا، مگر ایئر چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیفز نے اختلاف کیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ نئی ترمیم کے بعد جب تینوں افواج کی فیصلہ سازی کا اختیار ایک ہی شخص کے ہاتھ میں آ جائے گا تو کیا ایسے حالات کی گنجائش باقی رہے گی؟ نئی ترمیم کے مسودے میں یہ بھی تجویز کیا گیا ہے کہ یہ 5 اسٹار فوجی افسران مثلاً فیلڈ مارشل، مارشل آف دی ایئر فورس یا ایڈمرل آف فلیٹ کو تاحیات عہدہ، مراعات اور آئینی استثناء حاصل ہوگا۔ انہیں صرف آرٹیکل 47 کے تحت مواخذے کے ذریعے ہٹایا جا سکے گا اور آرٹیکل 248 کے مطابق وہی آئینی تحفظ حاصل ہوگا جو صدر مملکت کو حاصل ہے۔ قانونی ماہرین کے مطابق یہ شق دراصل جنرل عاصم منیر کو رواں سال بھارت کے ساتھ سرحدی تنازع کے بعد دی گئی فیلڈ مارشل کی ترقی کو آئینی جواز فراہم کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ ناقدین کے مطابق یہ ترمیم ایک منتخب فوجی عہدے کو مستقل قانونی ڈھال فراہم کرتی ہے جو قانون کے دائرے سے بالاتر ایک متوازی اختیار بن سکتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔